سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے پھر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوگا، کسی کے لیے رکوع نہیں ہوگا، کسی کی ڈھیری کا طواف نہیں ہوگا، کسی کے نام کی دہائی پکار نہیں بلند ہوگی۔ اے نبی، تیرے لیے اللہ کافی ہے، تجھے اللہ کافی ہے۔ اور یہاں خوشخبری قیامت تک آنے والے اہل توحید کو کیا دی؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان میں سے جو تیرے پیچھے چلتے رہیں گے، جو قولوا لا الہ الا اللہ کا واضح لگاتے رہیں گے، جو توحید کا پیغام دیتے رہیں گے، جو انسانیت کو انسانیت کے قدموں سے اٹھا کر انسانیت کے رب کے سامنے جھکاتے رہیں گے، جو اس راہ توحید کے، اس پیغام توحید کے رستے پر، اس نبوی منہج پر، سیرت النبی کے اس پیارے مشن پر چلیں گے، ان سب کے لیے اللہ کافی رہے گا۔ جتنا مرضی غم آیا، دکھ آیا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رب کے در کو نہیں چھوڑا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آئے، اللہ کی طرف سے کوئی انعام آئے، اللہ کی طرف سے نوازنے والا معاملہ ہو، تو کیا رب کی بھیجی ہوئی رحمت میں جن کو تم پوج رہے ہو، جن کی دعائیں دے رہے ہو، یہ رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہو اے اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہی تو مشرکین مکہ اور ہر دور کے مشرکوں کا حال تھا، تجھے بھی پکارتے ہیں، تو بھی آسمان زمین کا خالق ہے، اور یہ جو دھرتی پہ لات و عزا، یہ ہبل ہے، یہ ود سوا، یعوس یعوق نصر ہے، یہ بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ اللہ بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے، یہ پیر و فقیر بھی کرتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہی اور بھی کا فرق مٹا رہے ہیں۔ کہو ایاک نعبد۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي آيات الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام۔ پیغام توحید انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف بلانے کا پیغام، یہ وہ عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ مالک نے انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کی مبارک جماعت کو یہ کام سونپا۔ ہر نبی اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ،
یہ اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ ہر دور کے ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے اسی بنیادی پیغام سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ کچھ مسلمان ہوتے رہے، کچھ دشمن بنتے رہے، جنگیں بھی ہوئی، قتل بھی ہوئے، ستائے بھی گئے، لیکن انبیاء نے سب کچھ برداشت کیا، اس توحید کے پیغام سے منہ نہیں موڑا۔ اس پیغام میں کوئی لچک لے کر نہیں آئے کہ قوم دشمن ہے، قوم مخالف ہو گئی ہے، بادشاہ وقت بھی دشمن بن گیا ہے، تو پیغام کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں، حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، جیسا موسم ہے ویسے رنگ اپنا لیں۔ یہ نبیوں کی شان نہیں ہوا کرتی۔ نبی اپنے رب کے پیغام کو پھیلایا کرتے ہیں، رب کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کیا کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان ہو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسلمان نہ ہو، نبیوں نے اپنے راستوں کو کبھی نہیں بدلا۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، کچھ انبیاء آئیں گے، کسی کا حال یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ایک جماعت ہوگی، کسی کے ساتھ چند افراد ہوں گے، کسی کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، اور بعض کا یہ حال ہوگا کہ انہوں نے زندگی قولوا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے گزار دی ہوگی، لیکن کوئی ایک شخص بھی ان کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی ایک بھی ان کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوا ہوگا۔ تو جس نبی نے ساری عمر پیغام توحید دیا، بندہ ساتھ کوئی نہیں چلا، کیا انہوں نے بندوں کو ساتھ چلانے کے لیے، ملانے کے لیے اپنی دعوت میں کوئی تبدیلی کی، کوئی انداز بدلا، کوئی پیغام چینج کیا؟ نہیں، پیغام وہی رہا۔ کوئی مانے اس کی مرضی ہے، کوئی نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا پیغام ویسے ہی دیا جاتا ہے جیسے رب نے بھیجا۔ یہی حال امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی شخصیت، آپ کی مبارک ذات، اس کا اتنا احترام تھا، لوگ آپ کو صادق، امین کہا کرتے تھے۔ اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ کروایا کرتے تھے۔ حجر اسود کی نصب کا جب موقع آیا تو ساری قوم آپ پہ اکٹھی ہو گئی، کہا کرتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایک لمحہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کی زبان ہیلی ہو اور اس سے جھوٹ نکلا۔ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ 40 سال تک جو قوم تعریف کرتی رہی، جب اس قوم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لو، لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی ڈھالو، تو 40 سال تک محبتیں کرنے والے، سادے کو امین کہنے والے، آپ کا احترام کرنے والے، آپ سے جھگڑوں میں فیصلہ کروانے والے، آپ کے ایک ایک لمحے، جوانی کے ایک ایک لمحے کی
سچے اور پاک دامن ہونے کی گواہی دینے والے، وہ جواب میں کہتے ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، تو نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ وہی دشمن ہوئے پیغام توحید کو سن کر، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔